ملک میں بارشوں اور سیلاب سے المناک تباہی، متاثرین اپنے سیاسی نمائندوں کی راہ تکنے لگے۔ جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں کئی قیمتی انسانی جانیں سیلابی ریلے کی نظر ہو گئیں۔ توسا شریف میں قدرتی آفت سے اموات کی تعداد 18 ہو گئی۔ 100 سے زائد بستیاں بے رحم سیلاب میں صفحۂ ہستی سے مٹ گئیں۔ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور بھی بڑے پیمانے پر پانی سے متاثر، ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ، مکینوں کی زندگی بھر کی کمائی سیلابی پانی بہا لے گیا۔ سندھ کے علاقے خیرپور، شکارپور اور لاڑکانہ میں چھتیں گرنے سے مزید 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جنوبی پنجاب، سندھ کے ساتھ بلوچستان میں بھی پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری۔ کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور نے مختلف علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ عمران خان کو کسی صورت گرفتار نہیں ہونے دیں گے، پی ٹی آئی اجلاس میں فیصلہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ عمران خان نے پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ان کا منصوبہ مجھے رات 3-4 بجے گرفتار کرنے کا تھا، عوام کا ری ایکشن دیکھ کر گرفتاری نہیں کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پرویز الہی نے عمران خان کو مکمل تحفظ کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی چیئرمین کی گرفتاری میں پنجاب حکومت بڑی رکاوٹ ثابت ہوگی۔ اسلام آباد کی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا، پولیس کے حوالے کرنے کا حکم۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں پی ٹی آئی رہنما شہباز گل پر افواج پاکستان کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے الزام کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ملک امان نے فیصلے میں پولیس کی مزید جسمانی ریمانڈ کی درخواست منظور کرتے ہوئے شہباز گل کو 24 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ پولیس افسران اور خاتون جج کو دھمکی کے مقدمے میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی 3 روزہ راہداری ضمانت 25 اگست تک منظور کر لی گئی۔ گرفتاری کے خدشات کے پیش نظر سابق وزیر اعظم عمران خان نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی۔ سابق وزیر اعظم کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر رجسٹرار آفس اسلام آباد نے 3 اعتراضات عائد کیے تھے۔ بجلی بلوں میں کئی گنا اضافے کے خلاف پنجاب کے مختلف شہروں میں احتجاج، عوام نے بجلی کے بل بھی نظر آتش کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی کے زائد بلز کے حوالے سے عوامی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ سیاسی درجہ حرارت میں اضافے کے سبب سٹاک مارکیٹ مندی کا شکار، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج کا روز مایوس کن رہا۔ دن کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 443 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 42,826 پوائنٹس پر رہا۔ دوسری جانب انٹر بینک مارکیٹ میں روپے کی قدر 1 روپے 60 پیسے کم ہو گئی۔ دن کے اختتام پر ڈالر کی قیمت 216 روپے 66 پیسے رہی۔ اسٹیٹ بینک کا آئندہ 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان، شرح سود 15% برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ فیفا ورلڈ کپ سیکیورٹی کے لیے قطر اور پاک فوج میں معاہدے کی منظوری، وفاقی کابینہ نے معاہدے کی منظوری دی۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی دعوت پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کل 23 سے 24 اگست تک قطر کا اپنا پہلا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم دوحہ میں اسٹیڈیم 974 کا بھی دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم قطری قیادت کے ساتھ مختلف امور پر مشاورت کریں گے۔ پنجاب اسمبلی ہنگامہ آرائی کیس میں مزید 5 نون لیگی اراکین کے خلاف مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق مقدمہ ایم پی اے وسیم بادوزئی کی مدیت میں تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں درج کیا گیا، جس میں رانا مشہود، مرزا جاوید، رخسانہ کوثر، سیف کھوکھر اور میاں عبدالرؤف نامزد ہیں۔ بلوچی گانے کنا یاری سے شہرت حاصل کرنے والے گلوکار وہاب بگٹی کا گھر بھی سیلاب میں ڈوب گیا۔ شوبز شخصیات نے انتظامیہ اور مداحوں سے ان کی مدد کرنے کی اپیل کر دی۔ سیلاب میں گھر ڈوبنے اور مکان منہدم ہونے کے بعد وہاب بگٹی کی بچوں کے ہمراہ کھلے میدان میں تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ ایشیا کپ کے لیے شاہین شاہ افریدی کی جگہ 22 سالہ نوجوان فاسٹ بالر محمد حسنین قومی ٹیم کا حصہ بن گئے۔ ایشیا کپ T20 کرکٹ ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کے لیے 4 قومی کرکٹرز کل لاہور سے متحدہ عرب امارات روانہ ہوں گے۔ قومی ٹیم نیدرلینڈ سے متحدہ عرب امارات پہنچے گی۔ متحدہ عرب امارات میں کھیلا جانے والا ایونٹ 27 اگست سے 11 ستمبر تک جاری رہے گا۔ پی سی بی نے انگلینڈ کے خلاف ہوم ٹیسٹ سیریز کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ ہوم ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ 1 سے 5 دسمبر تک راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ سیریز کا دوسرا میچ 9 دسمبر سے ملتان، تیسرا ٹیسٹ 17 سے 21 دسمبر تک کراچی میں کھیلا جائے گا۔